آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس کیا خبریں کہ واقعی میں حکومت کی ایسی مجبوری تھی جس کا اظہار اسحاق ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ مجبور تھے کہ وہ یکم تاریخ کا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے، 3 دن پہلے ہی قیمتیں بڑھا دی؟ آپ کو یاد ہے کچھ پچھلے پروگرامز میں اکثر کہتا رہا تھا کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، غریب آدمی ڈیفالٹ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اسی پینل میں موجود جو ہے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ پوسیبل نہیں ہے، وفاقی حکومت بہت کام کر رہی ہے اور بالکل وہ کام کر رہی ہے، دن رات لگی دکھائی دیتی ہے، اپنے انہوں نے کیسز معاف کرائے ہیں، عوام کو خواب دکھائے ہیں۔ وہی وزیر اعظم جو یہ بات کرتے تھے کہ میں اپنے یہ کپڑے بیچ دوں گا، ان کا کپڑا تو نہیں بکا لیکن غریب آدمی کے کپڑے اتر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے ملنے جاؤ اور ہاتھ ملاؤ تو دیکھو اپنی انگلیاں گنو کہ انگلیاں پوری بھی واپس آئی ہیں کہ ساتھ لے گیا ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ اس حکومت نے حکمرانوں سے ہاتھ ملایا، انگلیاں بھی کہیں چلی گئی ہیں، ان کی انگلیاں بھی واپس نہیں آئی اور غائب ہو گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ طوفان ختم نہیں ہوا، مہنگائی کا بھی بڑھے گا۔ ہم نے لیوی کے حوالے سے ہم نے 855 ارب روپے کا تخمینہ بجٹ میں لگایا ہوا ہے، 200 ارب روپے ہم نے 6 ماہ میں حاصل کیا، ابھی ہم نے 655 ارب روپے لینے ہیں۔ لیوی ٹیکس بڑھے گا، اسی طرح جو ہے وہ سیلز ٹیکس مزید بڑھے گا، ابھی یہ چیزیں انہوں نے کنٹرول کرنی ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ ہوگا تو پھر مزید جو ہے وہ ٹیکسز بڑھیں گے، 600 ارب روپے کا منی بجٹ آنا ہے۔ یہ چیزیں آپ گراؤنڈ حقیقت تو یہ ہے، یہی حقیقت عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ لیکن میں بڑا خوش گمان تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب کا پتہ چلا کہ آج پریس کانفرنس کرنے آئیں گے تو مجھے لگا کہ وہ بڑے پریس کانفرنس میں بڑے اعلانات کریں گے کہ کسی کو ہم 1 لیٹر بھی جو ہے وہ پیٹرول فری نہیں دیں گے اور کسی کو جو ہے وہ پروٹوکول کے حوالے سے کم کیا جائے گے، اور جو پروٹوکول پہ عیاشیاں کرتے ہیں، اخراجات بڑھاتے ہیں، ان کو فی لیٹر پیٹرول بھی 1 لیٹر بھی فری نہیں دیا جائے گا، اور تمام وہ افراد، سیاسی شخصیات، سرکاری افسران، وابڈا سے ریلیٹڈ تمام وہ افراد جن کو 1 یونٹ بجلی دی جاتی ہے وہ بھی فری جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے تھا کہ شاید وہ یہ بھی اعلان کریں گے کہ جو بندرگاہ میں پھنسنے والے کنٹینرز ہیں دالوں کے، اس پہ ڈیوٹی فری کر دیا جائے گا، اس سے 1 کلو جو دال ہے 100 روپے کم ہو جائے گی، غریب کو ریلیف ملے گا، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ آٹے پر سبسڈی دیں گے، جو آج غریب آدمی 25-30 روپے کی روٹی لیتا ہے وہ 5-6 روپے میں، آپ کو یاد ہے کسی دور میں 2 روپے کی روٹی بھی ملا کرتی تھی، اس پر بھی ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلا گیا، وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے، اس پر اگر میں اپنی وہ ریکارڈ کھولوں تو وہ ایک طوفان ہے، وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پھر میرا یہ تھا کہ شاید ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی بڑا اعلان کریں گے، ان کے خلاف شکنجہ سخت کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ مجھے اس چیز کی جو ہے وہ گمان تھا کہ وہ یہ اعلان کریں گے کہ جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی یا جو لوگ پاکستان کے پیسہ باہر لے گئے ان کے خلاف جو ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، لیکن ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف ان کے پروٹوکول کیوں بند کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آج یہ بات کی ہو، لیکن آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں آپ اندازہ کریں۔ مجھے پھر ایک گمان آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید ان کے چہرے پر وہ غمگینی سچویشن ہوگی جو ایک وقت کی روٹی، جو مناسب سے پیاز لے کر 2 ہری مرچیں لے کر جو ہے وہ پانی میں گھول کر روٹی نہیں کے بدلے وہ 100 روپے کی جو مزدور ہے وہ کھاتا ہے، شاید وہ سچویشن لے کر ان کے ماتھے پر کوئی بل آئے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجال ہے کہ انہوں نے اداکاری بھی کی ہو کہ اپنے ماتھے پر ویسے ہی ہاتھ پھیرا ہو کہ شاید مجھے پسینہ آ گیا، یہ چیزوں کی طرف نہ جائیں، یہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا تو کیا مہنگائی کدھر جائے گی؟ یہ بھی میں آج آپ کی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ادویات 15% مہنگی ہوں گی، بالکل کرایوں میں 30% مہنگائیوں کا جو ہے وہ مہنگائی کا باقاعدہ انہوں نے اضافہ کا اعلان کر دیا ہے۔ تعمیراتی جو کام ہے، جو پروڈکٹس ہے، وہ 19% مہنگی ہونے جا رہی ہے، دالیں 25% مہنگی ہوں گی، بیسن 24%، دال ماش 21%، گھی 24%، ثابت مونگ 25%، چائے کی پتی، وہ کیلکولیشن تو کر دے، وہ جو سر آپ آگے جو اسحاق ڈار صاحب کے اپنے فیملی کے اور نواز شریف صاحب کی فیملی کے اپنے پیسے جتنے بڑے ہیں، ذرا وہ بھی کیلکولیشن کر دیں۔ اب لوگ جب مریم نواز کارنر میٹنگ میں جلسے جلوسوں میں جائیں گی تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ گزشتہ 2017 سے پہلے کس کی حکومت تھی، جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ کیا تھا، وہ پوچھیں گے آپ نے 9 ماہ میں کیا کیا۔
میں کہتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، بلکہ دعا مانگتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں، عوام کے اندر جائیں اور عوام پوچھیں ان سے کہ آپ بتائیں کہ جناب آپ کے نائب اسحاق ڈار صاحب تھے، مفتاح اسماعیل صاحب یہاں پہ ہوتے تو شاید 3 دن پہلے ان کو برطرف کر دیا ہوتا، ان کا سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کی جماعتوں میں کیا کیا کر دیا ہوتا. یہ وہی کام ہے. کیا وہ سب نے دیکھا حسن؟ اس لیے تو ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور عوام بھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب اب آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ 7 روپے اضافے پر تو آپ لوگوں کو اتنا غصہ آ گیا تھا، لیکن اب 35 روپے کا اضافہ آپ لوگوں نے کیسے قبول کر لیا؟